اللہ کی جگہ، پورے کا پورا کعبۃ اللہ کی جگہ ہے. اور اس کی جو شکل ہے، اس کی جو شکل ہے، اس پر بڑی لطیف باتیں ہیں. اپنا اپنا ذوق ہے نا توجہ رکھنے کا، ریسرچ کرنے کا، دھیان دینے کا، چیزوں کو آبزرو کرنے کا. ہم بڑا لائٹ سا لے لیتے چیزوں کو. مولوی صاحب اگر کہیں خطیب صاحب بھائی جب بھی آپ کو کھانے پینے کا کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، پتہ نہیں کوئی دھیان دے یا نہ دے، بات سمجھ گئے. لیکن ریسرچ کرنے والوں نے اس پر ریسرچ کی. انہوں نے پانی کے 2 گلاس لیے، ایک پر بسم اللہ نہیں پڑھی، دوسرے پہ بسم اللہ پڑھی. اس کے بعد دونوں کو چیک کیا. چیک کرنے کے بعد نتیجہ پتہ کیا نکالا؟ پڑھائیے نا، پڑھائیے نا. کہتے ہیں جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی وہ اتنا خالص، اتنا پیوریفائی ہو گیا کہ اس کی کوالٹی آب زمزم کے قریب جا پہنچتی ہے. کیا مطلب؟ تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پیے گا تجھے اس بیماری تو نہیں، تجھے ہمیشہ اس سے شفا ہی ملے گی، برکت ہی ملے گی. یہ تو عام بندے کی بات ہے نا، اس نے پتہ نہیں کیسے پڑھا ہوگا. پڑھنے والا اگر کوئی کامل ہو، پڑھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ پڑھنے والا کیسا ہے. جیسا اس کا پڑھنے کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہوگا، اس کی طبیعت، مزاج، قرب، اس کی زبان کی پاکی، جتنا جھوٹ سے پاک رکھا ہوگا، جتنا برائی سے، غیبت سے، بہتان سے، ظلم سے، ہر قسم کے گالی گلوچ سے جتنی زبان پاک ہوگی، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کے محبوب پر درود بھیجنے کے ساتھ جتنی زبان پاک اور منور ہوگی، جتنا ادھر برکت چلتی جائے گی اتنا ہی فائدہ اور برکت چلا جائے گا. وہ گھر جو اللہ نے مکہ میں بنایا، اپنی نشانی بنا دی. بات سمجھ گئے؟ اس پر اپنی لطیف بات تھی. اس کا گھر، وہ تعمیر کی میں صرف بات کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تعمیر فرمایا. حجاج بن یوسف نے گرا کر پھر پرانی تعمیر پہ کر دیا. پھر جب بنانا چاہا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمتوں کو برقرار رہنے دو، اسے بادشاہوں کا کھیل نہ بناؤ. بات سمجھ گئے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اگر یہ لوگ ابھی نیا نیا اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، اگر ان کے کسی فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسے پھر بنائے ابراہیمی پہ قائم کر دیتا. ایک بنائے قریش ہے جو اس وقت ملتا ہے، بنائے قریش ہے. بنائے ابراہیمی کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا سارا شامل کر دیتے. لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں، آپ بھی اس کو سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے. کرم یہ کیا ہے، لوگ بڑا بڑا کہتے ہیں جناب ہمیں کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا اعزاز حاصل ہے. سبحان اللہ، مقدر کی بات ہے، ہم اس پہ کوئی کومنٹس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جسے یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو بادشاہ نہیں ہے، جو امیر نہیں ہے، جو وزیر نہیں ہے، جس کے سورسز نہیں ہیں، اللہ اکبر، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے، یہ شکایت کرے کہ مولا کریم یہ دروازے تو نے صرف امیروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ شکایت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے غریبوں پر، ہم جیسے گناہگاروں پر، حضور کی امت میں یہ کرم رکھا ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ کی وہ جگہ اوپن رکھی ہوئی ہے. یاد رکھیں، جو ثواب کعبۃ اللہ کی 4 دیواری کے اندر جا کے نفل پڑھنے کا ہے، جو حسین میں جا کے پڑھتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہے. جو اعزاز، جو ثواب کعبۃ اللہ کے اندر جا کے سمجھتے ہیں کہ شاید کعبہ اتنا ہی ہے، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے حضور کے غلام، اے حضور کے امتی، جب تجھے وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے تو تو اپنے آپ کو پریشان نہ کر، اپنے آپ کو کمزور تصور نہ کر، اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھ، بلکہ وہ اعزاز حاصل کرنا ہے غلاموں میں شامل ہو کر حتیم میں چلا جا، وہاں چل کے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تجھے وہی ثواب دے گا جو کعبۃ اللہ میں پڑھنے کا. یہ کرم کی بات ہے، یہ عطا کی بات ہے. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں. اللہ اکبر، ایک ایک پتھر نشانی ہے، ایک ایک پتھر نشانی ہے. اگر پتھر نشانی نہ ہو
محبت کرنے والے اتنی محبت و عقیدت سے چومیں کیوں؟ اپنے رخسار وہاں کیوں رگڑیں؟ عقیدت و محبت کا اظہار کیوں کریں؟ بات سمجھ گئے؟ ایک ایک پتھر نشانی، چاروں رکن نشانی، حجر اسود نشانی، حسین نشانی، کعبۃ اللہ کا دروازہ اللہ کی نشانی، کعبۃ اللہ کا دروازہ حجر اسود کے درمیان میں جو مقام ملتزم ہے چمٹ کر دعا کرنے کا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نشانی، اس کا ایک ایک کونا نشانی، اندر جاؤ تو اندر نشانی، چھت پہ چڑھ جاؤ تو اللہ کی نشانی، دائیں بائیں کہیں بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نشانی، اور کچھ نہ ہو سکے دیکھتے رہو یہ بھی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں، یوں تو ہر لمحہ رحمت اترتی ہے، خاص 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کعبۃ اللہ پر۔ ان میں سے 60 ان کو نصیب ہوتی ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، 40 ان کو نصیب ہوتی ہیں جو نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، 20 ان کو نصیب ہوتی ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں جو طواف کرنے والا ہے وہ ساری رحمتوں کو سمیٹتا ہے، وہ ساری رحمتوں کو سمیٹتا ہے۔ ساری رحمتوں کو کیسے سمیٹتا ہے؟ جب طواف کرے گا طواف والی رحمتیں سمیٹے گا، طواف کرنے کے بعد نماز بھی تو پڑھے گا، نماز بھی تو پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا تو نماز پڑھ کر نماز والی رحمتیں بھی سمیٹے گا، اور ہو نہیں سکتا کہ طواف کر رہا ہو اور کعبے کا دیدار نہ کرے، نماز پڑھ رہا ہو کعبے کا دیدار نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ تو لہذا جو وہاں پہنچنے والا ہے، جو اس وہاں پر پہنچ گیا، جس نے قدم رکھ لیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے حالے میں، اس کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں جو وقت مل جائے اسے حرم میں گزارنے کی کوشش کرو، حرم میں گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ ظاہر نشانیاں ہیں، یہ ظاہر۔ اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آب زمزم اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، مطاف جہاں پر طواف کرتے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، مسجد حرام پورے کا پورا اللہ کی نشانی ہے۔ اور اگر تو غور کرنا شروع کر دے تو لوگ جو دیوانہ وار، کوئی احرام میں ہے، کوئی احرام کے بغیر ہے، 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ نہیں گزرتا، دیوانہ وار اس گھر کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی بھی یہ سمجھا دے، کوئی بھی یہ سمجھا دے، میں سمجھا دوں گا کہ یار یہ ایک گھر بنا ہوا ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے، حکم ہے اس کے گرد چکر لگاؤ، اللہ اکبر، 7 چکر لگاؤ، عبادت ہے، عبادت ہے یا نہیں؟ ثواب ہے یا نہیں؟ رب راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گناہ بخشے جاتے ہیں یا نہیں بخشے جاتے؟ نیکیاں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ کوئی عقل پہ اس کو، یار یہ کیا، چلو نماز میں کھڑے ہو گئے، طہارت کے ساتھ رکوع کیا، سجدہ کیا، نیت کی، یہ کیا چیز ہے؟ پتہ یہ چلا کہ رب یہ چاہتا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوبوں نے جو جو ادا کی ہے نا، ان اداؤں کو اپنا لے، ان اداؤں کو اپنا لے، ان اداؤں کو اپنائے گا وہی میری عبادت ہے، اور جب ان اداؤں کو اپنا کر میری عبادت کرے گا اسی میں راضی ہو جاؤں گا۔ اگر اب بھی سمجھنا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا یہ رستہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پر یہ انعام کیا ہے، ان کا یہ رستہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور سب کے سب پورے کے پورے رستے اکٹھے ہو گئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے۔ میں نے یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، کوئی صرف کھڑے ہونے کی حالت میں، وہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ بے شمار ایسے فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں،
اللہ نے جب سے ان کو پیدا کیا وہ رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں، بے شمار ایسے ہیں جو سجدے میں، وہ جب سے اللہ نے ان کو بنایا سجدے میں، وہ بیٹھنے کی حالت میں ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار نے مجھ آپ گناہگاروں پر، حضور کی امت پر یہ کرم کر دیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے جتنے طریقے تھے وہ سارے کے سارے نماز کی صورت میں اکٹھے کر دیے۔ وہ رکوع بھی کرتا ہے، وہ سجدہ بھی کرتا ہے، وہ تحیات بھی بیٹھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا کھڑے ہونے کی حالت میں ذکر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے باقی سارے انبیاء نے رب کو منانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، کسی نے رب کو وہاں صفا مروہ پہ دوڑ کے منانے کی کوشش کی، کسی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چکر لگانے کی کوشش کی، کسی نے قربانی کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ وہ جتنی ساری منانے کی صورتیں تھی اللہ نے حضور کی امت میں دین اسلام میں ساری کی ساری جمع کر دی، تاکہ وہ ساری کی ساری برکتوں کو سمیٹ چڑھے، ساری کی ساری رحمتوں کو سمیٹ سکے۔ یہ پورے کا پورا کیا اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اور کچھ مل نہ سکے۔ علماء نے لکھا ہے اگر طواف نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو بیٹھ جائے کعبہ کو دیکھتا رہے۔ جیسے میں نے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بھئی دیکھنا کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ رب کی اس پر رحمتیں ہیں، اللہ کی اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہے، اس کی نسبت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کا خاص تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا اللہ کا گھر، یہ سمجھانے کے لیے تشبیہاً تو ضرور ہے، ورنہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ اور چلتے چلتے بات ذہن میں آ گئی، انڈونیشیا سے مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال بھیجا تھا، اگر وہ سن رہا ہے تو آج بات ذہن میں آ گئی ہے، میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا جناب یہ بدھ مت کے یا باقی ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہم بدھ کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، فرق تو کوئی نہیں رہتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، ہم بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کے۔ یاد رکھو زمین آسمان کا فرق ہے، ایمان اور عقیدے کا فرق ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ کعبۃ اللہ جہت عبادت ضرور ہے، مقصود نہیں ہے، جسٹ سمت کے لیے، ڈائریکشن کے لیے، توجہ کے لیے، اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ پوری روئے زمین سے تمام اللہ کو ماننے والے جب رب کی عبادت کرتے ہیں ان کا منہ ایک طرف ہوتا ہے، وہ ایک امت بن کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک جہت ضرور ہے، ڈائریکشن ضرور ہے، سمت ضرور ہے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے، اس لیے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کر اسے مقصود نہیں بناتے، بلکہ جس کا وہ گھر ہے، جس کے ساتھ اس کی نسبت ہے، وہاں وہ دعا اس پتھر والے کعبہ سے نہیں کرتے، وہاں چل کے دعا رب سے کرتے ہیں۔ جھولی وہاں اس پتھر کے گھر کے سامنے نہیں، اس سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، اپنا تعلق، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ جوڑتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ اس لیے مقصود وہ نہیں ہے، صرف جہت وہ ہے، اور باقی مذاہب میں وہ سارے کا سارا مقصود ہی وہ ہوتا ہے، الہیت کا کوئی تصور ان کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی سے اگلی بات بھی سمجھا دوں جو سمجھ میں آ گئی، آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ دیکھنے میں تو سجدہ آدم کو تھا، لیکن اصل میں تعظیم نور مصطفیٰ کی تھی۔ تو آپ سوچتے ہوں گے، دماغ میں آتا کہ یار یہ کیسی بات ہو گئی کہ سامنے ابراہیم آدم علیہ السلام ہے اور تعظیم نور مصطفیٰ کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی سے سمجھ لے جیسے یہاں سامنے کعبہ ہے، جس کو یہ بات سمجھ آئی نا سیدھے کی صرف وہ بولے، باقی بالکل چپ رہے، کوئی ضرورت نہیں بولنے کی۔ جس طرح یہاں کعبۃ اللہ ہے،
سامنے کعبہ ہے، عبادت رب کی ہے، اسی طرح وہاں بھی سامنے جسد آدم کا ہے، تعظیم نور مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور آخری بات وہ یہ کہ اگر کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس پر رب کی رحمت ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق رب سے، وہ کعبۃ اللہ ہے، اگر اس کو دیکھنا ثواب ہے، اجر ہے، باعث بخشش اور رحمت ہے، تو جو ولی اللہ ہے اس کی نسبت بھی تو رب کے ساتھ ہی ہے نا۔ بات سمجھ گئے؟ وہ رب کا گھر ہے، اس میں رہتا نہیں ہے، لیکن جو رب کا دوست ہے، رب کا فرماتا ہے زمانہ و مقام میں نہیں آ سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں رب ہے، رب کی محبت ہے، رب کے جلوے ہیں، جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، اگر اسے دیکھنا عبادت ہے تو حضور نے اس لیے تو فرمایا کہ ولی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے، تیرا دھیان اللہ کی رحمت کی طرف چلا جائے۔ تو جس طرح آخری جملہ کعبۃ اللہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے، اسی طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رب کے انوار و تجلیات، بلکہ اگلی بات وہ آقا کے انوار و تجلیات کا بھی مظہر اتم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو سمجھ کر نسبتوں کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔